خدا سے محبت بھری گفتگو۔ بنی اسرائیل میں ایک سادہ سا آدمی بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ اے اللہ، میں نے سنا ہے کہ تیری بیوی نہیں، تیرے بچے نہیں، کبھی میرے پاس آتا تو میں تیری خدمت کرتا، میں تیرے کپڑے دھوتا، تجھے کھانا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزرے، فرمانے لگے اے اللہ کے بندے، یہ تو اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ سادہ سا آدمی تھا، ڈر گیا، کانپ گیا۔ اللہ رب العزت کو اس کا ڈرنا اور کانپنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرما دی، جس کو کسی شاعر نے یوں کہا، تو برائے وصل کردن آمدی، نی برائے فصل کردن آمدی۔ اے نبی، میں نے تجھے جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، توڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ ظاہری طور پر باتوں کا مطلب صحیح نہیں تھا، لیکن محبت تو اللہ رب العزت سے تھی۔ محبت پر ₹1,00,000 کا شعر۔ خواجہ عبدالعزیز مجذوب رحمت اللہ علیہ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے۔ انہوں نے ایک شعر لکھا اور اپنے پیر و مرشد کو دکھایا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے شعر سن کر فرمایا کہ اگر میں مالدار ہوتا تو ₹1,00,000 انعام دیتا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اسکول جانے کے لیے 1 پیسہ بھی نہیں ملتا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب انجینئر کی تنخواہ ₹15 ہوا کرتی تھی۔ وہ شعر کیا تھا؟ بہت چھوٹا سا، سادہ، دل میں اتر جانے والا۔ عجیب بات کہی مگر دل کی کہانی بیان کر دی۔ فرمایا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ محبوب کی رضا میں کھوٹے سکے بھی منظور۔ حضرت عثمان خیرآبادی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی ایک دکان تھی۔ ان کی عادت تھی کہ جب کوئی گراہک آتا اور اس کے پاس کبھی کوئی کھوٹا سکہ ہوتا تو وہ پہچان تو لیتے تھے، مگر پھر بھی وہ رکھ لیتے تھے اور سودا دے دیتے تھے۔ اس دور میں چاندی کے بنے ہوئے سکے ہوتے تھے، وہ سکے گھسنے کی وجہ سے کھوٹے کہلاتے تھے۔ وہ کھوٹے سکے جمع کرتے رہتے تھے، ساری زندگی یہی معمول رہا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو آخری وقت انہوں نے پہچان لیا۔ اس وقت اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، میں ساری زندگی تیرے بندوں کے کھوٹے سکے وصول کرتا رہا، تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما لے۔ سبحان اللہ، محبت الہی کے رنگ میں ایسے رنگے ہوئے تھے۔ عشق و محبت کی دکان دیکھی ہے آپ نے؟ میرے دوستو، اللہ کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں، اس عاجز نے کبھی اس طرح قسمیں نہیں کھائی، مگر آج میرے جی نے چاہا کہ یہ بات عرض کر دی جائے کہ اس عاجز نے بھی اپنی زندگی میں عشق کی ایک دکان دیکھی ہے۔ اس کے گواہ حضرت حکیم عبداللطیف صاحب بیٹھے ہیں۔ وہ عشق کی دکان چکوال میں تھی۔ وہاں پینے والے آتے تھے، کوئی پورب سے آتا، کوئی پشچم سے آتا، کوئی پشاور سے آتا تھا تو کوئی کراچی سے آتا تھا۔ کہیں سے منیر صاحب چلے آ رہے ہوتے تھے، کہیں سے حکیم عبداللطیف صاحب آ رہے ہوتے تھے، کہیں سے مولانا نعیم اللہ صاحب آ رہے ہوتے تھے، کہیں سے کوئی عشق کی پڑیا لینے آتا تھا اور کہیں سے کوئی عشق کا پیالہ پینے کے لیے آتا تھا۔ یہ عشق کے سودائی، یہ محبت الہی کے منگتے، یہ محبت الہی لینے والے فقیر بے تاب ہو کر اپنے گھروں سے کھچے چلے آتے تھے۔ یہ وہاں جاتے تھے، وہاں ایک محسن اور شیخ تھے جن کی زندگی اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق ڈھل چکی تھی، جن کا سینہ عشق الہی سے بھر چکا تھا۔ وہ عشق کی دوا دیتے تھے، کبھی کسی کو تنہائیوں میں بٹھا کر دیتے تھے، کبھی کسی سے بیان کروا دیتے تھے، کبھی کسی کو سامنے بٹھا کر دیتے، کبھی کسی کو ڈانٹ پلا کر دیتے۔ جو عشق کی دوا پی لیتے تھے وہ اپنے سینوں میں عشق کی گرمی لے کر جاتے تھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب ان حضرات کے سینوں میں انہوں نے عشق کی ایسی گرمی بھر دی تو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں عشق کی کیا آگ رکھی ہوگی۔ جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس قلب میں یا رب کیا آگ بھری ہوگی۔